آج رمضان المبارک کا آخری روزہ جمعۃ المبارک کی نادین ساعتوں کے زیر سایہ گزار بھی رہے ہیں اور منا بھی رہے ہیں۔ جب بندہ کوئی عبادت کرتا ہے کہ مزدور محنت سے مزدوری کرتا ہے، اس کا صلہ روپے پیسے کی صورت میں اور عبادت کا صلہ اجر کی صورت میں اللہ رب العزت کی ذات عطا کرتی ہے۔ آج والی تشریف لانے والی مقدس رات سے لیلۃ الجائزہ کے نام سے اسلام اور صاحب اسلام نے یاد کیا، لیکن بدقسمتی ہماری، ہم نے اس رات کو کچھ سالوں سے چاند رات کے نام سے منانا شروع کر دیا۔ اس میں لہو لعب، کھیل کود، عیاشی، بازاروں میں لوگوں کا ہجوم، وہاں پہ جا کے نوجوانوں کا فیلنگ کرنا اور اسی طرح عورتوں کو سر عام بازاروں میں بے پردہ ہو کے پھرنا، یہ عام رواج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس کو جنم دیا اور اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ اسلام تو لیلۃ الجائزہ کی فضیلت بیان کرتا ہے، لیلۃ الجائزہ کی اہمیت بیان کرتا ہے، اور اس میں اپنے گناہوں پہ نادم ہونے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش ہونے کی ضرورت محسوس کرواتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے۔ حضور نے بیان فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی اسے بقر عید کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں چھوٹی عید یا بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں، فرمایا ان دونوں عیدوں کی جو دو راتیں ہوتی ہیں، اس رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے روز اس بندہ مومن کو قیامت کی منظر سے، قیامت کی دہشت والے خوفناک منظر سے اور اللہ کے خوف سے اللہ اسے کو محفوظ فرمائے۔ یہ اہمیت اور یہ فضیلت اس رات کو حاصل ہے، جو اگر ہم پورے رمضان شریف کی برکات اور سعادت کو دیکھیں تو رمضان شریف اللہ کے رسول کی امت کے لیے وہ واحد مہینہ ہے جس میں غیبت کرنے والا غیبت چھوڑ دیتا ہے، سود خور بھی سودی معاملات چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، شراب پینے والا شراب کو ترک کر دیتا ہے، یوں بے نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں، اور معاشرے کا ہر برا شخص نیک بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان شریف میں مساجد کے اندر ہجوم عام کو دیکھتے ہیں، تو جب رمضان شریف کا سیرہ دینے والی رات آئے، انسان بازاروں میں لہو لعب کے لیے تشریف لے جائے، اپنی پوری فیملی سمیت چلا جائے، پھر ایسی بری رسمیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے کہ جن رسموں کے اوپر جب تک ہم عمل کرتے رہیں گے، اسلام سے ہمیں کوئی رغبت نہیں رہے گی۔ اسلام اور صاحب اسلام کے اصول کو جب ہم توڑ لیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت کبھی بھی ہمارے اوپر سیاست نہیں ہوگی۔ صاحبوں، ہم معاشرے کے اندر رہنے والے وہ افراد ہیں کہ اپنے ساتھ اپنی نوجوان بیٹیوں کو، بن بیاہی بیٹیوں کو اور اپنی سوچا تو بیٹیوں کو لے کر بازاروں میں جاتے ہیں، غیر محرم کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ دیتے ہیں، ہاتھوں پہ مہندی لگائی جاتی ہے۔ حدیث پاک سنیے، متفق کرے حدیث ہے، میرے اور آپ کو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی عورت کو لوہے کے کیل کے ساتھ اس کے سر کو پھوڑ دیا جائے، فرمایا یہ بہتر ہے، یہ کم عذاب ہے اس عذاب سے کہ آدمی یا عورت اپنے ہاتھ کو غیر محرم کے ہاتھ میں دے، غیر محرم کے ہاتھ کو چھونا، غیر محرم کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا۔ میرے اور آپ کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی
کہ تم اپنی اور کی جہاد غیر لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں. اور آج معاشرے کے اندر دیکھیں عید چاند کے رات سے چاند والی رات سے یا عید والی رات کو منانے کے لیے بازاروں کا عام کیا جاتا ہے. لوگ اپنے جسم کو ننگا پیش کرنے کے لیے بازاروں میں ایسے شارٹ شرٹ مختصر قسم کے لباس پہنتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر مجھ سے آپ کی آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک محسوس کریں. نوجوان طبقہ بھی اس طرف، بزرگ افراد بھی اس طرف کم اور نوجوان ہمارے اس طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں. صاحبوں، آقا کریم نے فرمایا کہ وہ رات ہے کہ جس رات میں فرشتے بھی رب کے رسول گویا ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم رب کے نام سے پوچھا جاتا ہے اب فرشتوں کو بتاؤ اس مزدور کی سوری کیا ہونی چاہیے. تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جو مزدور پوری مزدوری کرتا ہے پورا دن کام میں مصروف رکھتا ہے، شام کو جب اسے مزدوری پوری ملتی ہے وہ بڑی خوشی کے سامان کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا ہے. آقا کریم نے فرمایا فرشتے جب رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اور رب کی ذات ارشاد فرماتی ہے فرشتوں تم بھی جھوم جاؤ، تم بھی خوشی مناؤ اس بندہ مومن کے لیے جس نے رمضان بھر میں رمضان کے روزوں کا تقدس رکھا، تقدس تباہ نہ ہونے دیا، روزے رکھتا رہا اور آج لیلۃ الجائزہ میں اپنے روزوں کی قبولیت کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا تو لیلۃ الجائزہ میں رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں پہ آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندگی کے اظہار اور احساس اپنے ذہن اور دل میں رکھتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں جب بندہ مومن لیلۃ الجائزہ میں نیک عمل کرتا ہے رب کے حضور گناہوں کی معافی چاہتا ہے، رب کے فرشتے بھی گواہ ہو جاتے ہیں. رب کے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ وہ تیرا نیک بندہ ہے، اس نے پورا مہینہ روزے رکھے، آج روزے رکھنے کا صلہ تجھ سے مانگ رہا ہے. پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان مبارک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جو بندہ رمضان شریف کی اس آخری رات اور شوال المکرم کی پہلی رات میں رب کے حضور عبادت کرتا ہے، گر گرا کر دعا مانگتا ہے، رب کے حضور کے لیے اوزاری کے ساتھ پیش ہوتا ہے، اللہ کی ذات اس کے سارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتی ہے. تو صاحبوں یہ آنے والی رات بڑی مقدس رات ہے. امام شافعی فرماتے ہیں 5 راتیں اللہ نے رسول کی امت کو تحفے میں دی ہیں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات آج والی لیلۃ الجائزہ والی رات ہے. جائزہ عربی میں انعام کو کہتے ہیں. جب ہم کسی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی کلاس میں اول پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، جب انعام دیا جاتا ہے تو بچہ یہ وہ طالب علم بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے. تو صاحبوں آج والی رات ہمارے انعام والی رات ہے. آج والی رات رب کی طرف سے رحمت بے پایا کرم گزریوں والی رات ہے. اس رات کو لاؤ لاؤ میں نہ گزاریے گا، اس رات کو رب کے حضور اپنی جبین نیاز کو سجدے کی صورت میں ایک کر گزاریے گا. رب کے حضور اپنے دل سے ندامت کے آنسو بہائیے گا، اپنے دل کو شرمندگی کا اظہار اور احساس محسوس کرتے ہوئے رب کے حضور گزاریے گا. انشاءاللہ جو لوگ یہ رات اللہ کے حضور اس حیثیت اور اس مقام سے اس نیت اور اس ضرورت کے تحت گزاریں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس رات کے بدلے میں ہمارے روزوں کو پورا کرے گی، ہمارے روزوں کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گی، ہمارے روزوں کی کمی کجی کو پورا فرمائے گی. تو صاحبوں رب کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان رکھتا ہے، جس طرح کا خیال مان کے آتا ہے، جس طرح کی سوچ رکھتا ہے، رب کی ذات ارشاد فرماتی ہے میں اس بندے کو اس کے گمان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہوں. جب رب ہمیں ہمارے گمان اور خیال کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے تو صاحبوں پھر ہمارے گمان، ہماری سوچ، ہماری نیت، ہماری فکر، ہمارا تفکر بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر رب کی بارگاہ سے ہم معافی دعا کی صورت میں مانگتے ہیں تو رب کے رسول نے ارشاد فرمایا
جو بندہ انتہائی کریازاری کے ساتھ انتہائی گڑگڑا کر رب کے حضور دعا کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کی دعا کو رد نہیں فرماتی، بلکہ اللہ کی ذات اس بندے کی دعا کو قبول فرماتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے بندے مومن کے دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا کہ جب بھی کوئی بندہ رب سے دعا مانگے تو وہ بندہ یہ نیت نہ کرے کہ مولا اگر تو چاہے تو مجھے یہ کچھ عطا کر دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا بندہ مومن کو اس نیت اور اس ارادے سے دعا مانگنی چاہیے کہ مولا سب کچھ تو دینے والا ہے، جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں یہ مجھے ضرور عطا فرما۔ جب بندہ یہ نیت کرتا ہے، اس نیت سے دعا مانگتا ہے کہ مولا تو مجھے دے گا تب ہی میں راضی ہوں گا، تو اللہ رب العزت کی ذات جب بندہ اس طرح کے الفاظ بولتا ہے اللہ کی ذات اس کو ضرور عطا فرماتی ہے۔ تو صاحبو اللہ رب العزت کا فرمان ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اللہ کے حضور کی اوزاری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ دعا کیا کرو، بے شک تمہاری دعاؤں کو اللہ رب العزت کی ذات ضرور فرماتی ہے۔ تکبر کے ساتھ غرور اور نہمت کے ساتھ بڑی بڑی آواز کے ساتھ جس طرح کسی دشمن کو للکارا جاتا ہے، کسی دشمن کو لڑائی کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اس طرح دعا مانگنے کا حکم نہیں ہے۔ دعا انتہائی عاجزی کے ساتھ مانگنے کا حکم ہے، انتہائی انکساری کے ساتھ مانگنے کا حکم ہے، انتہائی اللہ کے حضور عزت و انکساری کا معاملہ کرنے کا حکم ہے۔ جو بندہ تنہائی میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر دعا مانگتا ہے، اگر عاجزی کے ساتھ دعا مانگے، انکساری کے ساتھ دعا مانگے، اللہ رب العزت وہ تو سمیع و بصیر ذات ہے، وہ اس کی ساری دعا کو قبول فرمائے گا اور اللہ رب العزت انسان کی کسی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کے فرامین کثرت کے ساتھ دعا کے لیے لعنت الجائزہ ہے، اس لیے دعا کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ساری عبادت کا مرض ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے، عبادت کے بعد دعا نہ مانگے، رب کی حضور مناجات نہ کرے، رب سے کچھ مانگے نہ، تو اس آدمی کی ساری عبادت رد کر دی جاتی ہے۔ دعا عبادت کا مرض ہے کہ دعا مانگے گا، اپنی جتنی بھی التجائے ہیں، اپنی جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، جب رب کی حضور پیش کرے گا تو اللہ اس بندے کی عبادت کی برکت کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور جو وہ بندہ مانگے گا اللہ اس بندے کو وہ کچھ عطا کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، نابینا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، نابینا ہوں، اللہ کی حضور دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت کی ذات میری آنکھوں میں بینائی عطا فرمائے۔ وہ صحابی تھے، سارا کچھ جاننے کے باوجود حضور ہی سے مانگا کرتے تھے، انہیں پتا تھا یہ حضور داتا ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، کہ اللہ کے عطا کرنا سے ہمیں عطا کر دیں گے۔ تو صاحبو حضور کا صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے، اپنی آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا کے لیے التجا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تیری آنکھوں کی بینائی ہو یا تیری اس دعا کو میں قیامت کے روز جنت کی صورت میں نہ رکھ دوں۔ وہ صحابی رسول تھے، ایمان کامل تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جنت تو آپ کی برکت کی وجہ سے، آپ کی صحابیت کی وجہ سے مجھے نصیب تو ضرور ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں آپ کے وسیلے سے یہ بینائی بھی آ جائے، روشنی بھی آ جائے، تاکہ دنیا میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، قدرت کی جو علامتیں ہیں، ان کو دیکھ لو۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، جا اپنے گھر میں تازہ وضو کرنے کے بعد 2 نفل نماز ادا کر، نماز ادا کرنے کے بعد یہ دعا کر کہ اے اللہ محمد کے وسیلے سے ان 2 نفلوں کی برکت کی وجہ سے ان سے دعا مانگتا ہوں، میری آنکھوں میں بینائی واپس کر دے۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں
ہم میں سے نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی کر جاتا ہے، دعا مانگتا ہے، ادھر سے جب گیا تھا نبینا گیا تھا، گھر میں جاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اب حضور کی وسیلہ سے، حضور کی بتائی مطاعت کی برکت کی وجہ سے اس کی آنکھ کی بینائی واپس آ جاتی ہے، واپس آ کے حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے وسیلہ پاک سے اللہ نے میری آنکھ کی بینائی واپس کر دی۔ یہ ہے انتہائی دل کے ساتھ دعا مانگنے کا وسیلہ۔ اور پھر حجاج بن یوسف کو میں نے پڑھا، حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تاریخ اسلام میں حجاج بن یوسف سے زیادہ سخت ظالم جابر حکمران کوئی نہیں گزرا اور نہ قیامت کی صبح تک گزرے گا۔ ایک عورت اس کے پاس آتی ہے، ایک ایسا بچہ جو یتیم تھا، پہلے دن کا تھا، وہ اس کی بارگاہ میں لاتی ہے کہ حجاج بن یوسف آپ وقت کے حکمران ہو، آپ اس بچے کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیجیے۔ اس نے کہا آج تک مجھے کسی آدمی پر رحم نہیں آیا، ہاں میں آج اس بچے پر رحم کھاتا ہوں۔ اس بچے کو پیش کیا جاتا ہے، وہ بڑی محبت کے ساتھ اپنی تلوار کو، تاریخ میں آتا ہے ایک ایسی تلوار تھی کہ لاکھوں افراد کو اس نے ایک تلوار سے قتل کیا تھا، وہ تلوار بڑی محبت کے ساتھ لے آتا ہے، ماں کی گود سے بچہ چھینتا ہے اور اس کا تن جو ہے اس کے نفس سے جدا کر دیتا ہے اور اس ماں سے کہتا ہے یہ سب سے بڑا، سب سے مہربانی والا، رحم والا معاملہ ہے جو میں نے تجھ سے کیا ہے، آج کے بعد مجھ سے ایسا وظیفہ طلب نہ کرنا۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، مطاف کا چکر لگا رہا تھا، ایک وہاں آدمی موجود تھا جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، وہ اللہ کی حضور دعا کر رہا تھا کہ مولا میری آنکھوں کی بینائی مجھے عطا کر دے۔ حجاج بن یوسف نے 3 چکر کاٹے، وہ 3 چکروں میں اس کو دعا کرتے دیکھا اور جب دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آ رہی، حجاج بن یوسف نے اس کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہنے لگا اے شخص کعبۃ اللہ میں موجود ہو، طواف کر رہے ہو، مطاف کا چکر کاٹ رہے ہو اور تیری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو دل سے دعا نہیں کرتا۔ اگر 7 چکروں کے دوران تیری آنکھوں کی بینائی واپس نہ آئی میں تجھے یہاں قتل کر دوں گا۔ جب اس شخص نے اپنے قتل ہونے کی دھمکی حجاج بن یوسف سے سنی تو صاحب اس نے دل سے دعا کی کہ مولا میری آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے۔ اگر آنکھوں کی بینائی مطاف کے چکر کے دوران میری واپس نہ آئی تو حجاج بن یوسف ظالم حکمران مجھے قتل کر دے گا۔ اب حجاج بن یوسف کے 7 چکر پورے ہونے کو آتے ہیں، اس آدمی نے اپنے دل کی نیت اور ارادے کے ساتھ پختہ دلی سے، اڑو سے نیت کے ساتھ دعا کی، صاحب و جوس میں دعا کی، ارادہ پختہ کیا، اللہ نے اس کی آنکھوں میں بینائی واپس کی۔ یہ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ دعا انسان دل سے کرے، جو انسان دل سے دعا کرتا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث ہے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور وہ اعرابی تھا، بڑے دور سے سفر کر کے آیا تھا، جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کرنے لگا اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی۔ حضور نے فرمایا یہ کیسی دعا کرتے ہو؟ حضور نے فرمایا اچھے طریقے سے نماز ادا کرو، نماز کے بعد اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرنے پر مجھ محمد کی ذات پر درود پڑھو، اس کے بعد دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، رد نہیں کرے گا۔ ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد دعا مانگتا ہے، اپنی بہتری کے لیے، دنیا کی نجات کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ کی ذات اس کی دعا کو قبول فرماتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہے طریقہ دعا مانگنے کا۔ تو صاحبو آج مساجد کے اندر دیکھیں کہ ادھر امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، مقتدی سیڑھیوں سے نیچے چلے جاتے ہیں، ہر مسجد میں یہ رواج بن گیا ہے۔ ہم عبادت رسمی طور پر کرتے تھے، اگر رمضان شریف کے اس مقدس مہینے سے ہم نے سبق حاصل نہ کیا تو صاحب جتنا مرضی ہم بیان سنتے رہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں، ہمارے اوپر ذرا بھی اثر نہیں ہوگا۔ ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم دل
سے سچے پکے مسلمان بن جائے۔ صرف رمضان شریف میں عبادت کا حکم نہیں ہے، قرآن نے وہ ساری زندگی اس لیے ہمیں عطا کی ہے۔ رب نے ساری زندگی کے یہ دنیا کے سارے شغل و طرق ہمیں اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ ہم عبادت کریں۔ رب کی بارگاہ میں فرشتوں نے بھی التجا کی تھی، مولا تم انسان کو کیوں بنائے گا، ہم عبادت کے لیے کافی ہیں۔ رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو صاحبو رمضان شریف کے درس سے، رمضان شریف کے اس پیارے موسم بہار سے، رمضان شریف کی تبلیغ سے ہمارے ایمان میں کیا اتنی لذت محسوس نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے دل میں ایسے مور سخت ہو چکی ہے، ایسے داغ لگ چکے ہیں کہ ہم صرف رمضان کے مومن رہے، صرف رمضان کے مسلمان بنے؟ ہم مسلمان قیامت کی صبح تک، پیدائش سے لے کر موت تک مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کا کام رب کے حضور صرف رمضان کے مہینے میں پیش ہونا نہیں ہے، مسلمان کا کام صاحبو ہم اس حمدا اور ہم رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آج ہم تائشہ کریں اس مسجد شریف میں بیٹھ کے کہ جس طرح ہم رمضان شریف میں 5 وقت کی نماز کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، ہم ساری زندگی اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اتنا وقت نہیں لگتا عبادت میں، عبادت روکا ہونے میں کچھ لمحات لگتے ہیں۔ میرے اور آپ کے مستقبرین کا فرمان مبارک سنیے، اس نے ارشاد فرمایا کسی نیکی کو حقیر جان کر چھوڑ نہ دینا کہ یہ سمجھ لو یہ نیکی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم راستے میں جا رہے تھے اور وہاں پتھر پڑا تھا، اس نیت سے اٹھا لیا کہ کسی قوم کو ٹھکر لگے گی، گر جائے گا، کسی کو نقصان پہنچے گا، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کے کر نہ لینا کہ شاید کوئی برائی تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دے۔ تو صاحبو رمضان کی تبلیغ سے، رمضان کے درس سے، رمضان کے اس پیارے موسم سے، رمضان کی اس لذت سے، رمضان کی اس مٹھاس سے اپنے ایمان کو لذت لو چاہیے، اپنے دل کی اس پیاب و پیاب والی کو سیراب کر دیجیے، اس کو سبزب و شراب رکھیے۔ جس طرح رمضان میں مسجدوں کا رخ کرتے رہے، اسی طرح سال بھر اور پوری زندگی یہ تہیہ کر لیں کہ پوری زندگی رمضان کی طرح گزاریں گے۔ جو بندہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اللہ کے حضور اپنی زمینی نیاز کو دیکھ دیتا ہے، دنیا کی ساری لذات، دنیا کی ساری خواہشات اس انسان کے پیچھے رہ جاتی ہے۔ وہ انسان کا حق جتنی منازل ہے ان منزلوں کی تقریر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو صاحبو رمضان شریف کے ان آخری لمحات میں اور جمعۃ المبارک کی نظیر ساعت میں ہم اپنے آپ سے، اپنے دلوں سے آج یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ مولا جس طرح ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، اسی طرح رمضان شریف کے مہینے کی طرح ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ جو لوگ اس طرح کی نیت کر لیں گے، اس طرح کا ارادہ باندھ لیں گے، عبادت کو اپنے لیے بہتری کا معاملہ سمجھ لیں گے، ان لوگوں کی دنیا میں بھی بہتری ہوگی، آخرت بھی فرشتے ان کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات رمضان شریف کے ان آخری لمحات اور جمعۃ المبارک کی مبارک سال کے وسیلے سے ہم مسلمان پر کرم فرمائے، ہماری عبادت کو قبول فرمائے، ہماری ریاضت اور مجاہدے کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، نماز تراویح قرآن پڑھنے پڑھانے کے عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو